الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فخر زمان. آپ دیکھ رہے ہیں ایف پی نیوز. آج ہمارے ساتھ انتہائی معتبر شخصیت موجود ہے، جناب محترم مفتی ضیاء الاسلام ٹیکروی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور خوش آمدید. بہت شکریہ جناب. کچھ عوامی ایشوز ہیں جس پہ بات کرنے کے لیے آج آپ نے ہمیں مدعو کیا ہے، تو کون سے ایسے مسائل ہیں جن پر آپ آج بات کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی ضیاء الاسلام ٹکروی آپ کا خادم، آپ سے مخاطب ہوں. سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں ایف بی نیوز کا کہ انہوں نے ہمیشہ جب بھی ہم کو ضرورت پڑی یا انہوں نے ضرورت محسوس کی، یہ ہمارے پاس ہے اور ہماری آواز کو انہوں نے مختلف فورموں تک پہنچانے میں ہماری معاونت کی. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام ان لوگوں کا جو مثبت کردار ادا کرتے ہیں اس معاشرے میں. آج ضرورت میں نے اس لیے محسوس کی کہ ضلع ملیر، جب سے ضلع ملیر کے اندر بلدیاتی ایک نظام آیا تھا 2015 میں، اور جس کو ابھی 2020 میں وہ جا کے اینڈ کی طرف جا رہے، میں اس پہلے ایک دن سے لے کر آج اس کے اینڈ تک وہ اسی ایک دعوے پر قائم ہوں. اور وہ دعویٰ یہ تھا کہ ضلع ملیر ایک ایسا علاقہ ہے کہ جو کسی ایک قومیت کا یا کسی ایک تنظیم کا یا کسی سیاسی تنظیم یا کسی دیگر تنظیموں کا نہیں ہے، چونکہ یہ ایک مختلف اور مکس آبادی ہے اور اس میں سب سے زیادہ آبادی جو ہے وہ شہری آبادی ہے. اب ان کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں آپ رولنگ اور اربن میں اگر آپ آئیں گے تو ضلع ملیر کے جو شہری علاقے ہیں جو بلدیہ ملیر پہ مشتمل تھے، وہاں پر 13 یونین کونسلوں پر مشتمل اس کونسل کو جب بنایا، میں اس وقت بھی اس کے اگینسٹ تھا، اس وقت سے لے کر آج تک بھی ہوں اور ایک حق بات پہ تھا اور آج بھی ایک حق بات پہ کھڑا ہوں. وجہ یہ تھی کہ میجورٹی جس علاقوں میں جس جگہ میں ہوتی ہے ان کو اختیار بھی ملتا ہے، اقتدار بھی ملتا ہے اور وسائل پر ان کو حق بھی ملتا ہے، اور ان کے جتنے بھی بنیادی عوامی مسائل ہوتے ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، ان کو حل کیا جاتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ 5 سال مکمل ہونے کو ہے اور جس دعوے پر اور جس مطالبے پر میں اس وقت سے کھڑا ہوں، آج تک میں کھڑا تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، نہ اس میں کوئی ترقی ہوئی، نہ پیش رفت ہوئی ہے. ضلع ملیر ایک ایسا علاقہ ہے کہ جس میں تقریباً 8 یو سیز اس بلدیہ ملیر میں شہری علاقوں کے ہیں. ایون کہ آپ مرتضیٰ چورنگی سے لے کر کیٹر تک آئیں گے، یہ پوری پٹی 8 یونین کونسلوں پر مشتمل ہے اور یہ سب سے بدترین اور خستہ حالت میں. پھر ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل لوگ تھے یا جتنے لوگ الیکٹیبل تھے وہ آئے تھے اور انہوں نے کونسل میں نمائندگی کی. میں ان سے میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے جو بھی کردار تھا وہ رسپانسیبل ہے، اس کا قوم کو وہ جواب دیں گے. لیکن ان سے یہ مطالبہ میرا اس علاقے کی بنیاد پر ضرور ہے کہ جب سے میں چیخ رہا تھا تب سے میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی ہم لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے علاقوں میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، کوئی ترقیاتی منصوبی نہیں ہو رہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. یعنی 5 سال پہلے جہاں ہم تھے آج ہم وہیں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، واٹر سپلائی کی اسکیمیں یہاں نہیں ہے، پانی کے شدید بحران ہے کہ الیکٹرک کے مسائل ہمیں ہیں، روڈ ہمارے خراب ہیں، برساتی نالے سیوریج ہمارا نہیں ہے، اس تباہ حال ہے، پارکوں کا ہمارا حالات خراب ہے، اسٹیڈیم ہمارے نہیں ہے، بلدیہ ڈسپنسری یا اسکول جتنے بھی ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ہم کسی کے سامنے رکھ سکیں کہ یہ ہمارے علاقے کے یہ ادارے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں. کچرا کنڈیاں اس کے علاوہ ہے. تو ابھی جب میں گاؤں سے واپس آیا ہوں تو میں ابھی 29 تاریخ کو انہوں نے ایک اور بجٹ پاس کی 2020-21 کا 3.25 ارب روپے کا. اب یار یہ کون سا مذاق ہے کہ آپ لوگوں نے اس 5 سالوں میں 3 ارب کے جو بجٹ پاس کیے ان کا کوئی آؤٹ پٹ بھی تو ہونا چاہیے نا بھائی. اور جو ممبران ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی بس اپنے ہاتھ اٹھا دیا اور وہ انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ بجٹ منظور ہے. لیکن ہمارے شہری علاقوں کے جو 8 یونین کونسل ہے ان کے لوگ اذیت ناک صورتحال سے دوچار ہیں اور یہاں ہم بنیادی ضروریات سے محروم ہیں اور ہمیں اس کی ضرورت ہے. اب یہ ہے کہ یہاں جو بھی کام ہوتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سرکار کی طرف سے ہوتا ہے اور سرکار عوام کے پیسوں سے کرتی ہے. عوامی فنڈ ہوتے ہیں یا سرکار کی فنڈ ہوتی ہے، وہ کسی ایک آدمی کے کام نہیں ہوتا، کسی ایک تنظیم کی نہیں ہوتا، وہ کسی ایک آدمی کے جھنڈے یا اس کے بینر کے تلے نہیں ہوتا. اب میں اگر حکومت کا نمائندہ ہوں، میں اگر ایم این اے ہوں، میں اگر ایم پی اے ہوں، میں اگر کونسلر ہوں، میں اگر چیئرمین ہوں، میں اگر کوئی عوامی منصوبہ لاتا ہوں اس پر میں اپنی تصویر یا میں اپنے جھنڈے یا میں اپنے بینر نہیں لگاؤں گا، کیونکہ وہ تو عوام کے ٹیکسوں کے پیسے جو ہمارے پاس فنڈ ہوتے ہیں یہاں سرکار میں جو کلیکشن ہوتی ہے اس پر ہم وہ کام کرتے ہیں، اس پر میں اپنا ذاتی نام یہ اس طرح یہ ہو رہے اور اس پر وہ کریڈٹ بھی لے رہے. یہ کریڈٹ بھی وہ غیر قانونی طور پر لے رہے ہیں. اس کا بھی میں شدید مذمت کرتا ہوں اور ہمارے ساتھ جو بدترین سلوک کیا گیا ہے میں اس کی بھی شدید مذمت کرتا ہوں.
اچھا، آپ نے فرمایا کہ 3.25 ارب کا بجٹ ایک ایسے وقت پہ پاس ہو رہا ہے جب بلدیاتی سسٹم ختم ہونے جا رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ یہ آپ کے جو ڈسٹرکٹ کے چیئرمین ہیں یا وائس چیئرمین ہیں وہ دونوں اکیلے تو اتنا بڑا بجٹ پاس کروا نہیں سکتے، اس میں یو سی چیئرمین اور وائس چیئرمینس کا کردار بھی ہوتا ہے، تو کیا کسی نے اس پہ ایکشن نہیں لیا یا آواز نہیں اٹھائی؟ دیکھیں، وہ جو وائس چیئرمین جتنے بھی کونسل کے ممبران تھے ان کے ساتھ ہمارے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بات تو ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ کس مجبوری کے تحت سب نے ہاتھ اٹھا کر جو ہے نا اس بجٹ کو پاس کیا ہے. سوائے مجھے کل کسی نے بتایا کہ ایک جو ہمارے بلدیہ ملیر کے وائس چیئرمین ہیں عبدالخالق مرود صاحب، انہوں نے اس پر دستخط نہیں کیا یا وہ اس بجٹ کے حق میں نہیں تھے. باقی سب ممبران نے جو ہے نا اس اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اس کو اتفاقی رائے سے منظور کیا. اچھا، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ملیر کے اندر جو بلدیاتی نظام کا حصہ ہے وہ مختلف سیاسی پارٹیوں کے لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پورا ڈسٹرکٹ ملیر میں چیئرمین وائس چیئرمین ایک ہی کسی سیاسی پارٹی کے ہوں، تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ جہاں فنڈ کھانے کی یا پیسے حذف کرنے کی بات آتی وہاں ان کے سیاسی اختلافات ختم ہو جاتے ہیں؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی ہے. میں نے بلدیہ ملیر کو مشترکہ مفادات کونسل کا نام دیا تھا، ڈکلیئر کیا تھا میں نے، اور وہ میں نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ بلدیہ ملیر مشترکہ مفادات کونسل ہے. وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک نظریے کی بھی نہیں ہیں، وہ ایک پارٹی کی بھی نہیں ہے، وہ ایک ایسا مختلف جگہوں سے آئے ہوئے ہیں اور وہ ایک مفادات مشترکہ پر وہاں اکٹھے ہیں. ٹھیک ہے، جب کونسل کے اندر دیکھ اپوزیشن نہیں ہے، وہاں کوئی اپوزیشن نہیں تھی وہ کونسل میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسکیموں کی کیا حالات تھی، ترقیاتی منصوبوں کی کیا صورتحال تھی. میرے ساتھ جو ہے نا میں نے درخواست بھی دی تھی اپنے چیئرمین کو اور میونسپل کمشنر کو کہ آپ مجھے اس حوالے سے کوئی مجھے انفارم کرے کہ آپ لوگوں نے کتنے ان 4-5 سالوں میں کام کیے، یہ منصوبے جو آپ نے پاس کیے کہاں کہاں کیے، عوام سے ان کو کیا فائدہ ہوگا، عوامی مفادات یا ترجیحات میں کون سے آپ لوگوں نے کام کیے. تو انہوں نے مجھے صرف ایک یو سی کا جو ہے نا 1-2-4 NIT دی اور انہوں نے جو ہے نا مجھے وہ ریکارڈ نہیں دیا، جبکہ میرا حق بنتا ہے. میں ایک سٹیزن ہوں، میں ایک شہری ہوں، میں اس ضلع ملیر کے شہری علاقوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، میں ایک سماجی آدمی ہوں، میرا حق بھی ہے، میں ایک پولیٹیکلی طور پر یہاں الیکشن بھی کر رہا ہوں، تو میرا یہ حق بھی ہے کہ وہ مجھے یہ پرووائڈ کریں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. اور وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا وہاں اس کونسل میں، یا وہ اداروں کے لوگ ہیں، سرکار کے یا منتخب لوگ ہیں، وہ سب ایک پچ پہ ہیں اور ان سب کی ایک بات ہے. اس لیے کہ مشترکہ مفادات کونسل میں تو آؤ مل کے کھائیں پیے اور ہضم کریں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. آپ نے بہت اچھے ایک عوامی پوائنٹ پہ بات کی اور پبلک کے سامنے آپ اس کو لا رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ کی آواز اٹھانے سے یہ معاملہ دب جائے گا یا جو مفاد پرست عناصر اس میں شامل ہیں وہ اس عمل سے رک جائیں گے؟ دیکھیں، میں اپنے لوگوں کو، میں اپنی قوم کو، میں ضلع ملیر کی 8 یونین کونسلوں کی تمام تنظیموں، سماجی فلاحی لوگوں، پڑھے لکھے طبقے کو یہ اپنا میسج کنوے کر رہا ہوں کہ بھئی میرے اس سے کوئی مفادات نہیں ہے. میں ان 5 سالوں میں نے ایک کونسلر، ایک ناظم، ایک چیئرمین سے 1 روپے کا مفاد نہیں لیا. میں ان کے پاس جانا بھی گوارہ نہیں کرتا ہوں. لیکن میں نے عوامی ایشوز کے لیے آواز بلند کی ہے. جہاں مجھ سے خامیاں نظر آئی، جہاں مجھے کرپشن نظر آئی، جہاں بدعنوانی نظر آئی، وہاں میں کھڑا ضرور رہا ہوں. میں اپنے عوام سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ یہ لوگ کل دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے، یا اب یہ الیکشن دوبارہ ہونے جا رہے ہیں، یہ کل آپ کو یہ ہری بھری جھنڈیاں دوبارہ دکھائیں گے، آپ کو دھوکہ دیں گے. آپ خدا کے لیے ان کے دھوکوں میں مت آئیں. آپ گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھیں کہ آپ کے علاقے میں 5 سالوں میں کس نے کیا کام کیا. ہمیں مزید برباد کیا، ہمیں آگے کی طرف 5 سال عوام نہیں دیکھتی، عوام یہ دیکھتی ہے کہ جاتے جاتے 15 دن میں کیا کام ہوا ہے. دیکھیں یہ 2020 اور 21 کا جو انہوں نے بجٹ پاس کیا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام لوگوں کو تھوڑا تھوڑا حصہ داری میں شامل کر کے تاکہ ہر آدمی کے منہ پہ گول لگا رہے اور وہ چاٹتا رہے. اس کو سب لوگ سمجھتے ہیں، میں بھی اس کو سمجھتا ہوں، لیکن ہم ایسے کرنے نہیں دیں گے. انشاءاللہ ہم نے عوامی ایک فورم بنایا، ملیر عوامی فورم کے نام سے ہمارا پلیٹ فارم ہے، اور الحمدللہ ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اور اس پر ہم ایک APC بھی کریں گے اور ہم قوم کو یہ بتائیں گے کہ کون لوگ ہمارے اپنے تھے اور کون ہمارے پرائے تھے جنہوں نے ہماری حالات کیے. جی ناظرین، یہ ہیں مفتی ضیاء الاسلام ٹکروی صاحب جو عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ کون آپ کا اپنا ہے اور کون آپ کا بیگانہ ہے، اور عوام کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے آخری موقع پر مفادات حاصل کرنے کے لیے بجٹ پاس کروایا گیا ہے. امید ہے آپ کو آج کی یہ ملاقات پسند آئے گی. انشاءاللہ ایک نئی ملاقات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. فخر زمان اپنی ٹیم کے ساتھ FP نیوز کراچی.